اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو گزشتہ گفتگو کے ساتھ مربوط ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عید الفطر کے حوالے سے عرض کی تھی کہ حقیقی عید کیا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں عید الفطر منانے کا حق کس کو حاصل ہے۔ گویا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عید الفطر منانے کا حق اسی کو ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہو، اپنے گناہوں سے مغفرت کو طلب کیا ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کیا ہو اور اس کے روضے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہوں۔ تو آج بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عید الفطر پر اللہ ہمیں کیا انعامات عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں کون سا تحفہ عطا کرتا ہے اور اس دن کو کس طرح بنانا چاہیے۔ کیا یہ دن لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دینا چاہیے یا ہماری کچھ اور ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، کہ تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ ایسا بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ باقی لمحات سے افضل ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا وَدُعِیتُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الشَّهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم جس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے الی اللہ تعالی، اللہ کی طرف۔ ضیافت الہی کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان اپنے اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے۔ مہمان انسان ہے اور میزبان اللہ ہے۔ اگر دنیا کے دستور کو دیکھا جائے، دنیا کی طرف نگاہ کی جائے، مہمان اور میزبان کے رشتے کو دیکھا جائے، تو اگر ایک عام انسان کے ہاں مہمان آتا ہے تو میزبان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھے انداز سے خاطر تواضع کرے، وہ اپنے مہمان کو اچھا کھانا پیش کرے، اچھی جگہ مہیا کرے، اس کا خیال رکھے، اور جب وہ مہمان جانے لگتا ہے، میزبان سے رخصت چاہتا ہے، تو میزبان اسے ہدیہ عطا کرتا ہے، اسے تحفہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان تو اپنے مہمان کو تحفے اور ہدیہ دے کر رخصت کرے، اور وہ اللہ جو قدرت کاملہ کا مالک ہے، جو رحمت واسعہ کا مالک ہے، وہ اپنے مہمان کو خالی لٹا دے؟ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمان کو جو تحفہ اور جو ہدیہ عطا کرتا ہے اس سے عید الفطر کہتے ہیں۔ وہ عید الفطر کا تحفہ اور ہدیہ اللہ اپنے مہمان کو عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان صبیحۃ یوم الفطر، کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، ناد منادن، تو اس دن منادی ندا دیتا ہے۔ کون سی ندا؟ ایھا المؤمنون، اے مؤمنو، اغدو الی جوائزکم، دوڑ پڑو اپنے جوائز کو وصول کرنے کے لیے،
اغدو الی جوائزکم، بھاگ پڑو اپنے تحفوں کو وصول کرنے کے لیے، اپنے ہدیہ کو وصول کرنے کے لیے دوڑ پڑو، اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے تحائف کو وصول کر لو۔ یہ کون سا تحفہ ہوتا ہے، کیسا تحفہ ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے؟ کیا یہ تحفہ عام بادشاہوں کے تحفوں جیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہدیہ عام بادشاہوں کے ہدیوں جیسا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، جو اللہ کی بارگاہ سے تحفہ اور ہدیہ ملتا ہے، یقیناً جس طرح وہ خود خداوند متعال عظیم ہے، جس طرح وہ خود کریم ہے، اسی طرح ایک عظیم تحفہ اور ہدیہ عطا کرتا ہے۔ تو روایات میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عید والے دن ملتا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور روزہ داروں اور نمازیوں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ نمازی جب عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ملائکہ، یہ فرشتے ندا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آج کے دن اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، آج کے دن اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ گویا کہ اللہ انسان کو مغفرت کا تحفہ عطا کرتا ہے، گویا کہ اللہ اپنے مہمان کو بخشش کا تحفہ عطا کرتا ہے، گویا کہ اللہ اپنے مہمان کو جہنم کی آگ سے نجات کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں یہ موجود ہے کہ خداوند متعال نے ملائکہ کی محفل میں یہ فرمایا، اے میرے فرشتوں، تمہارا اس مزدور کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کر لے؟ تو ملائکہ نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، جب مزدور اپنی مزدوری کو پورا کر لیتا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کی اجرت ادا کر دی جائے، جتنی بھی اس کی اجرت بنتی ہے اس کو دے دی جائے۔ تو اس وقت خداوند متعال نے فرمایا، اے ملائکہ تو پھر سنو، جب ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں میرے بندوں نے، میرے ماننے والوں نے روزے رکھے، جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا، میری اطاعت کو انجام دیا، میری فرما برداری میں رہے، میرے تابع رہے، تو پھر اے فرشتوں سنو کہ یکم شوال کا جو دن ہے وہ میں اپنے بندوں کے لیے عید الفطر کے طور پر معین کر رہا ہوں، خوشی کے لیے معین کر رہا ہوں۔ عید الفطر کا دن جو خوشی کا دن ہے، اور عید کا معنی ہی خوشی ہے، جو برکت کا دن ہے۔ گویا کہ خداوند متعال کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت کا تحفہ ملتا ہے، خداوند متعال کی طرف سے ہمیں بخشش کا تحفہ بھی ملتا ہے، اور عید الفطر خوشی کا دن خدا نے ہمارے لیے معین کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس دن کو گزارنا کیسے چاہیے؟ کیا کھیل تماشے میں گزار دیں؟ کیا لہو و لعب میں اس دن کو گزار دیں؟ نہیں، بلکہ یہ دن ہمارے لیے ایک یوم حساب کے دن کی طرح ہے، جس دن انسان کو اس کی نیکی کا اجر ملنا ہے، جس دن انسان کو اس کی جزائے خیر ملنی ہے۔ وہ انسان جس نے اطاعت الہی کو انجام دیا، جس نے ماہ رمضان کی فیوض و برکات کو حاصل کیا، آج عید کے دن اس کو جزا ملے گی، اور گناہ گار کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو سزا ملے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عید کے دن ایک محفل کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو عید کے دن کھیل تماشے میں مصروف ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب ان پر نظر پڑی تو ان کو دیکھ کر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، کہ ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے امتحان کا مہینہ قرار دیا، جسے اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے۔ وہ اس مہینے میں اللہ نے انسان کے لیے امتحان رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ مہینہ کہ جو انسان کے لیے امتحان کا مہینہ ہے،
युसाब फ़ीह अलमुहसिनून, ये वो महीना है कि जिसके अंदर इंसान नेकी करने वाला अपना अजर पाता है। व युक्सर फ़ीह अलमुब्तिलून, और गुनहगार इंसान खसारा उठाता है। वह इमाम फरमाते हैं फ़यस्ताबिक़ून फ़ीह ताअतिही इला मरज़ाते, कि जो इस माह मुबारक में इताअत के ज़रिए से सबकत हासिल कर ले फ़ाज़ू, तो वो कामयाब हो जाता है। व कसरा आखरूना फ़ख़ाबू, और जो पीछे रह जाएं इताअत इलाही से मुँह मोड़ लें तो वो नाकाम हो जाते हैं। वो इस इम्तिहान से नाकाम लौटते हैं और फेल हो जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वक़शिफ़ल ग़िता लअलिमू, अगर इंसानों से पर्दों को हटा लिया जाए तो वो जान लें कि इन्नल मुहसिना मशगूलन बिइहसानिही, कि आज ईद के दिन जो नेक इंसान है, जो साले इंसान है, वो अपनी नेकियों को हासिल करने में मशगूल है, वो अपनी जज़ा को हासिल करने में मशगूल है। वल मुसी मशगूलन बिइसाअतिही, और जो गुनहगार और नामुराद शख्स है वो आज के दिन अपने गुनाहों में गिरफ़्तार है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज का दिन हमारे लिए नतीजे का दिन है कि जिस दिन हमें माह मुबारक में की गई इबादतों का नतीजा मिलना है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ईद उल फ़ित्र का दिन तुम्हारे लिए ऐसे है कि जैसे यौम हिसाब का दिन हो। जिस तरह क़यामत के दिन हिसाब होगा, मौला फरमाते हैं कि ये दिन क़यामत के दिन से मुशाबहत रखता है, कि जिस तरह क़यामत के दिन नेकोकार को, साहले इंसान को, मुत्तकी इंसान को जज़ा दी जाएगी, गुनहगार को सज़ा दी जाएगी, इसी तरह आज के दिन भी, ईद के दिन भी नेक इंसान को उसका इनाम दिया जाता है और गुनहगार खसारा उठाता है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जब ईद के दिन तुम अपने घरों से निकलते हो तो उस वक्त को याद करो कि जब तुम अपनी कब्रों से निकलकर खुदा की बारगाह में जाओगे, और जब तुम नमाज ईद पढ़ रहे हो तो उस वक्त को याद करो कि जब तुम्हारा हिसाब हो रहा हो, तुम्हारा हिसाब किताब हो रहा हो, और जब ईद नमाज पढ़कर घरों की तरफ वापस जाने लगते हो तो उस वक्त को याद करो जब तुम हिसाब किताब से कामयाबी के बाद अपने घरों को जन्नत की तरफ जा रहे होगे। तो इसका मतलब ये है कि ईद उल फ़ित्र का दिन लहव लाभ का दिन नहीं है, खेल तमाशे का दिन नहीं है, बेहूदगी और फहाशी का दिन नहीं है। गोया कि इससे यह नतीजा हासिल होता है कि इस दिन को बेकार और ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि ये वो दिन है कि जब इंसान को उसकी मेहनतों का सिला मिलता है। ये वो दिन है कि जब इंसान को उसकी मेहनतों का अजर मिलता है। अगर एक शख्स पूरा महीना खुदा की बारगाह में हाज़िर होता है, मेहनत करता है, तो उसको ईद के दिन उसका अजर मिलता है। तो दुआ है कि खुदावंद मुताल ईद के दिन को सही मानों में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईद के दिन अपनी फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।